مرشد کامل سید علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی۔ میں بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے چشمہ معرفت سے اپنی روحانی پیاس بجھا رہا تھا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے پروانوں کے اذہان و قلوب اسی چشمہ معرفت کی ایمان افروز شبنمی پھوار سے معطر ہو رہے تھے۔ ذکر و اذکار درود و سلام کی مشکبو سرگوشیوں سے سید علی ہجویری کا مزار اور مسجد کا صحن مہک رہا تھا۔ لاہور شہر کی آن بان شان سید علی ہجویری کا گلشن تصوف صدیوں سے اپنی مہک اور نوری کرنوں سے اندھی روحوں کو نور کی روشنی اور ایمانی خوشبو سے معطر کر رہا تھا، اور آج بھی روز اول کی طرح اسی طرح مہک رہا تھا۔ مستی، سرور، نشے کے دریا چاروں طرف بہہ رہے تھے اور دیوانے ان ایمانی موجوں میں غوطے لگا رہے تھے۔ ایسی شان یقیناً خدا کے انعام یافتہ بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایسی لازوال نہ مٹنے والی شہرت صرف اسی کے حصے میں آتی ہے جو زندگی کا ہر لمحہ خدا کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، اور پھر خالق کائنات ایسے برگزیدہ بندوں کو شہرت کے آسمان پر قیامت تک کے لیے امر کر دیتا ہے۔ آپ کرۂ ارض کی سینکڑوں گدیوں مزاروں کا اگر جائزہ لیں تو آج ان گدیوں کی آن بان اور شہرت ان کے سجادہ نشینوں کی وجہ سے ہے، جو ان کو عوام میں زندہ رکھنے کے لیے نت نئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہجویر کے اس سید زادے کی طرف دیکھتے ہیں تو نہ گدی نشین، نہ سجادہ نشین، اور نہ ہی عوام کو اشتہارات کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بے شمار مزار کھنڈرات میں بدل گئے، گردش لیل و نہار میں اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے، لیکن صدیوں کی رفتار اور وقت کی کروٹیں اس سید زادے کو شہرت سے نوازتی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی لوگ خدا کے انعام یافتہ ہوتے ہیں جن کو خالق کائنات لازوال شہرت عطا کرتا ہے۔ ایسی زندہ جاوید ہستیاں دنیاوی ڈرامے بازیوں کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ زمانہ ایسے لوگوں کا بھکاری ہوتا ہے۔ سلاطین اور بادشاہ گر جیسے لوگ ایسے لوگوں کے در پر دستے دراز پھیلانے آتے ہیں۔ مٹی سے بنے یہ کداور لوگ جو حوادث زمانہ کا شکار ہو کر جب ذرات میں تبدیل ہونے لگتے ہیں تو اپنی بقا اور حاجت کے لیے ایسی ہستیوں کے در پر ننگے پاؤں سوالی بن کر آتے ہیں۔ سید علی ہجویری کو یہ لازوال شہرت کیوں نصیب ہوئی؟ اس کی وجہ آپ کا مرشد کامل ہونا تھا۔ آپ نے زندگی کا ہر لمحہ خدا کی مرضی میں گزار کر یہ مقام حاصل کیا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس سچائی سے واقف ہیں کہ گرو بن گیان نہیں ملتا۔ تصوف ایک پرخار وادی ہے جس کے پراسرار بھیدوں میں الجھ کر سالک اپنی منزل کھو دیتا ہے۔ اس لیے راہ تصوف اور معرفت الہی کے سفر میں مرشد کامل کا ہونا لازمی ہے۔ اسلام کے نظام تصوف میں بھی مرشد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگر کسی کو صحیح مرشد کامل مل جائے تو راہ سلوک کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرشد ان پراسرار راستوں سے گزرا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی نگرانی میں مرید کی درجہ بدرجہ ترقی اور رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایسے مرید کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کامل مرشد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرید کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے جیسا وہ خود ہے۔ مرید کے اندر بھی روحانی قوتیں بیدار ہو جائیں، پھر مرید بھی ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلاتا چلا جائے اور دوسرے مریدوں کو بھی روشنی کی بھیک دے سکے۔ مرشد کامل سے فیضیاب ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مرید اپنے اندر پہلے کامل یقین پیدا کر لے۔ بے یقینی اور کمزور سوچ رکھنے والے مرید کبھی بھی اپنے مرشد سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ روحانیت کے تمام اساتذہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یقین کامل ہی مرشد کامل ہوتا ہے۔ اس لیے مرشد ماننے سے پہلے اپنی تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر متلاشی کا ذہن شکوک و شبہات کی آماج گاہ ہے تو پھر مرشد کامل میں بھی نقص ہی نظر آئیں گے یا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر سالک یقین کی دولت سے مالا مال ہے یا اس کے دماغ کی اسکرین صاف ہے تو وہ خالص ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں جب بھی اسے مرشد کامل ملتا ہے تو ایک ہی نظر میں اس میں بھی عشق حقیقی کی چنگاری سلگھا دیتا ہے، جو بعد میں بھانبڑ بن کر اسے کثافت سے لطافت میں بدل دیتی ہے۔ مولانا روم نے کیا خوب مثال دی ہے۔ دنیا میں آپ کو بہت سارے ایسے بھی روحانیت کے دعوے دار نظر آئیں گے جو جھوٹے ہوتے ہیں، جن کا باطن برائیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو نبوت کا بھی دعویٰ کر دیتے ہیں۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ان کو بہت سارے پیروکار بھی مل جاتے ہیں۔ اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے
کہ جیسا مرشد اسے ویسے خیالات والے مرید بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اپنی قسم کی طرف کشش کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرشد کامل کون ہوگا جس کی روحانی قوتیں بیدار ہیں؟ تو اکثر بزرگوں کا خیال ہے کہ جب بھی آپ کسی روحانی شخص کے پاس خلوص نیت سے جائیں تو آپ کو اس بزرگ کے پاس بیٹھ کر خاص قسم کا روحانی کیف، نشہ، آسودگی اور اطمینان محسوس ہوگا۔ آپ کا بیٹھے رہنے کو دل کرے گا، بار بار ان کے پاس جانے اور وقت گزارنے کو دل کرے گا۔ ان کی صحبت سے مسائل سلجھنے لگتے ہیں، شاہراہ حیات پر خاروں کی جگہ گل بکھرنے لگتے ہیں، زندگی مشکلات سے نکل کر آسانیوں کی شاہراہ پر دوڑتی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اچھی طرح کسی بزرگ کو چیک کریں، اس کے شب و روز لوگوں سے برتاؤ کو دیکھ لیں۔ اچھی طرح دیکھنے کے بعد اگر کسی کو مرشد مانیں تو پھر دل سے مانیں۔ مرشد کامل کی اہمیت کا اندازہ امام غزالی کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے، جنہوں نے قرآن فہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قرآن، حدیث، منطق، فلسفہ، علم الکلام، الغرض دنیا کے تمام علوم کو اپنے اندر سمو لیا۔ آپ جامعہ نظامیہ بغداد شریف کے رئیس الجامعہ تھے۔ ساری دنیا سے تشنگان علم اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے قدموں میں حاضری دیتے اور آپ کے علم کے سمندر سے سیراب ہو کر دنیا جہان میں پھیل جاتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علم اور فن کی دنیا کا میں شاہ سوار تھا، لیکن حق کا طالب پھر بھی تھا۔ پیاس اب بھی باقی تھی، اس پیاس کے لیے میں در بدر بھٹکا، لیکن پیاس نہ بجھی۔ بالآخر میں صوفیہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 2 سال علم تصوف پڑھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ علم تصوف علم نہیں، عمل کا نام ہے۔ حق اسی دربار سے ملتا ہے جس کے لیے مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے۔